السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ کی ناف آپ کو مختلف بیماریوں سے کیسے بچا سکتی ہے۔ آپ اپنی ناف کے ذریعے خود کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں اور ناف پہ تیل لگانا آپ کے لیے کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناف کے بارے میں ایسی دلچسپ معلومات جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ میں ہوں آصف محمود چودھری، ہربلسٹ اینڈ نیچروپیتھ۔ ناظرین، ناف انسانی جسم کا ایک بہت ہی خاص اور حیران کن حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان پیدائش سے پہلے ایک نال امبیلیکل کارڈ کے ذریعے رحم مادر سے منسلک رہتا ہے اور ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس ناڑ کو پیدائش کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے بعد پیٹ پر ناف کا یہ نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ ناظرین، انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے کیونکہ اس جگہ سے بچے کو ڈیلیوری تک ماں کے ذریعے غذا پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے جڑی 72,000 سے زائد رگیں اس مقام یعنی ناف سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان رگوں میں سے چند کبھی کبھار خشک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قدرت نے ناف کے سوراخ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں کہیں سوکھ جاتی ہیں تو ناف کے ذریعے ان رگوں تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ رگیں دوبارہ کھل جاتی ہیں اور اس طرح بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، ناف میں تیل ٹپکانے سے نہ صرف خون کی گردش اور قوت مدافعت میں بہتری لائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ عمل جلد کی بیماریوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ اور جسم کو بھی پرسکون رکھتا ہے۔ ناف میں تیل ٹپکانے سے ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے اور جسم بھی چست رہتا ہے۔ ناف کی مالش سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اس سے فضلے کا باقاعدگی سے اخراج بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گیس سمیت بے چینی کو بھی دور کرتا ہے۔ ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے ناف میں سرسوں کا تیل لگانا مفید ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو کیسٹر آئل کے چند قطرے اپنی ناف میں ٹپکائیں، اس سے قبض میں افاقہ ہوگا۔ بہترین نتائج کے لیے اپنی ناف کے گرد اس آئل سے مالش کریں۔ نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں ٹپکانے سے بھی قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور اس عمل سے الرجی اور زکام بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روئی کو الکحل میں بھگو کر ناف پر رکھنا نزلہ، زکام یا بہتی ناک جیسی تکالیف کے خلاف کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ناف میں تیل لگانا نہ صرف مردوں میں تولیدی طاقت کو بہتر بناتا ہے بلکہ یہ اسپرم کاؤنٹ میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جنہیں اپنے مخصوص دنوں میں پیٹ اور کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے، وہ ناف میں تیل ٹپکانے اور ناف کے گرد تیل کی مالش کر کے درد سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے یوٹرس کے گرد موجود نسیں پرسکون رہتی ہیں، جس سے درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زیتون اور کھوپرے کے تیل کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ نیز مینسس کے درد کی صورت میں روئی کو الکحل میں بھگو کر ناف پر رکھنے سے بھی درد میں واضح کمی آتی ہے۔ ناظرین، ناف کا آنکھوں تک پہنچنے والی نسوں سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اس لیے سرسوں یا بادام کے تیل کو ناف میں ڈالنے اور اس کے گرد مالش کرنے سے نظر میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی آنکھوں کے گرد سوجن رہتی ہے جو ناف میں تیل ڈالنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سردیوں میں جوڑوں کا درد ایک عام سی بات ہے، اس کے لیے روزمیری، تل اور کیسٹر آئل میں سے کسی بھی تیل کو ناف میں ڈالنا اور ناف کے گرد 1.5 انچ تک مساج کرنا جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نیز گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیسٹر آئل کے 3 قطرے ناف میں ٹپکائیں اور اس کے گرد لگائیں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ، پانی اور تیل مکس کر کے ناف میں اور اس کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہوں تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 2 عدد تخم ہرمل پیس کر ناف میں 15 دن تک لگانے سے سائیں سائیں کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام دار چینی پیسیں اور جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کریں، پھر ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں بڑھا ہوا پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موسم سرما کے سرد خشک موسم میں خشک جلد کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی آپ کی ناف میں ہی موجود ہے، کیونکہ ناف میں تیل ٹپکانے سے آپ جلد کی خشکی کو بآسانی دور کر سکتے ہیں اور اپنی جلد کو نرم و ملائم بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ زیتون، سرسوں، بادام، نیم کا تیل سمیت کھوپرے کے تیل میں سے کسی ایک تیل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس سے ہارمونز متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے چہرے پر ہونے والے داغ دھبے اور مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نیز اگر آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو ان کی نمی یا چکنائی کو بحال کرنے کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل ٹپکائیں اور ناف کی مالش کرنے سے آپ اپنے ہونٹوں کو نرم، ملائم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، ناف میں تیل ڈالنے اور اس کی مالش کرنے کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اس لیے آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بھی ان طریقوں پر عمل کر کے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر ناف میں الگ قسم کے بیکٹیریا کی پوری کالونی بستی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ
نہاتے وقت ناف کی صفائی کو بھی یقینی بنائیں اور اسے منظم طور پر صاف رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے انفیکشن یا مسائل سے بچا جا سکے۔ ناظرین، صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔